لاہور سے بھائی محمد رفیق صاحب نے سوال پوچھا ہے اور لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، ہم آپ سے تصویر کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تصویر کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کل بالخصوص الیکشن وغیرہ میں دین دار طبقہ بھی بڑے بڑے فلیکس آویزاں کرتا ہے جس میں دین داروں کی بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں۔ کیا شرعاً اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ محمد رفیق۔ جی میرے محترم بھائی، پہلے ہم مطلق تصویر کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ مطلق تصویر جو ہے، مصور کی بنائی ہوئی تصویر، اس کی حرمت میں کسی کو کوئی اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ مصور ذی روح کی تصویر بنائے، جاندار چیز کی تصویر بنائے، ہاتھ سے جو بناتے ہیں مصور، اس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے، پوری امت اس پر متفق ہے کہ یہ تصویر حرام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور کے حوالے سے بہت ساری احادیث میں مصور کا عذاب بتلایا ہے۔ اور اسی طرح جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آنا، اور تصویر کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ مطلقاً تصویر کی حرمت میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں، بالخصوص اس جدید دور میں، کچھ آلات بدل گئے ہیں۔ کچھ آلات جس کے ذریعے سے تصویر بنائی جاتی ہے، پہلے مصور ہاتھ سے بناتے تھے، پھر کیمرے کے ذریعے سے بنا کر اس کو پرنٹ کر کے نکال لیا گیا، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یہ آیا کہ کیمرے میں تصویر کیمرے میں ہی رہی، باہر نہیں آئی۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، موجودہ دور کے علماء کی مختلف تحقیقات ہیں۔ ہماری تحقیق اس میں یہ ہے کہ تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی ہو یا کیمرے سے بنا کر کاغذ یا کسی اور کپڑے وغیرہ پر یا ریگزین وغیرہ پر نکال لی گئی ہو، تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے۔ البتہ جو تصویر موبائل وغیرہ کے اندر رہتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، محض ایک عکس ہوتا ہے کہ اگر ہم موبائل کو کھولیں تو موبائل میں سے کوئی کسی قسم کی تصویر نہیں نکلے گی، وہ ایک عکس تھا جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زی عکس کے ہٹنے کے بعد بھی قائم رکھا گیا تھا۔ تو اس کی مثال آئینے کی سی بنتی ہے، عکس کی بنتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے عکس کو قائم رکھ لیا گیا، اور چونکہ گنجائش اس لیے نکلتی ہے کہ یہ حقیقت ہے نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر موبائل کو بالکل کھول دیا جائے، اس کا پرزہ کر دیا جائے، تو اندر سے کہیں سے تصویر نہیں نکلے گی۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ غیر حسی چیز ہے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اس تصویر پر جو تصویر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ہماری تحقیق یہ ہے، اور جو تصویر اگرچہ کیمرے سے، موبائل سے لی گئی ہو، دوسرے کیمرے سے لی گئی ہو، جو تصویروں کے لیے بالخصوص کیمرہ بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کے بنانے کے بعد اس کو کسی چیز پر باہر نکال لیا گیا، تو اس کا حکم اسی تصویر کا ہے جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو حضرات فلیکسوں پر تصویر لگاتے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق یہ ناجائز عمل ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط عمل ہے۔ چونکہ بعض علماء اس میں گنجائش نکالتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کا اس میں ایک اختلاف آ گیا۔ جب کچھ اختلاف اہل علم کا آ جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف بھی آ جاتی ہے۔ جو حضرات دیندار حضرات اپنی تصویریں آویزاں کرتے ہیں، وہ اس اختلاف سے کچھ فائدہ لیتے ہیں، اس اختلاف کی زمرے میں آ کر وہ اس کی گنجائش سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہماری تحقیق یہ ہے، ہمارے دارالافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو تصویر کسی چیز پر پرنٹ ہو کر باہر آ گئی ہے، اس کا حکم وہی ہے جو عام مطلق تصویر کا ہے۔ جو تصویر کسی موبائل یا کسی آلہ کے اندر ہے، تو جب تک وہ اس کے اندر رہے گی تب تک تصویر کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ میں یہ بھی یہاں واضح کر دیتا ہوں، اس تصویر سے مراد دونوں تصویریں ہیں، چاہے متحرک تصویر ہو یعنی ویڈیو ہو، یا ساکن تصویر ہو جسے اسٹل پکچر بھی کہتے ہیں۔ بے شک وہ ایک متحرک تصویر ہو یا غیر متحرک ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے دارالافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو موبائل میں
تصویر ہے، اس کی گنجائش ہے، اور جو کسی چیز پر پرنٹ ہو گئی ہے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہمارے دارالفتاء کا فتویٰ حرمت ہی کا ہے، اور حرمت ہی کا لکھ کر دیتے ہیں کہ وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں خلاصے کے طور پر اتنا کہہ دیتا ہوں، جو دیندار حضرات ہیں وہ صرف ایک اختلاف کا مطلب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے جن حضرات کے نزدیک یہ گنجائش نکلتی ہے انہوں نے ان حضرات کی بات کو مان کر کچھ گنجائش نکالی ہوئی ہے۔